سپریم کورٹ آف پاکستان نے گلگت بلتستان کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا، تاریخی فیصلہ، وہ اس فیصلے کا تقریباً 1 سال پورا مکمل ہو گیا۔ بدقسمتی سے اس فیصلے پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب فیصلہ دیا تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بلا کے کہا کہ چونکہ گلگت بلتستان تنازع کشمیر کا حصہ ہے اور اس کے تنازع کا حل ہونے تک، تصفیہ ہونے تک، یہاں کے باسیوں کو، یہاں کے لوگوں کو پاکستان کے شہریوں کے برابر حقوق دینا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا حکومت پاکستان سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ اپنے جو حقوق کا جو پیکیج دینا چاہتے ہیں اور جس طرح کا سیٹ اپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ بنا کے ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس فیصلے کا حصہ بنا لیں۔ وہ حکومت پاکستان آج کل کرتے ہوئے تقریباً 1 سال بیت گیا، وہ دے نہیں پائے۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ جو بھی سکسیسو حکومتیں آئی ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو کبھی اہمیت نہیں دی اور وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، چونکہ ان کو یہاں سے ووٹ نہیں ملتا اور یہاں کے ووٹ کے بغیر وہ حکومتیں بنا لیتے ہیں، تو ان لوگوں کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ اس میں بدقسمتی سے گلگت بلتستان کی حکومت اور حکومت AJK بھی ہمیشہ رکاوٹ بنتی رہی ہے۔ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اب گلگت بلتستان میں نون لیگ کی حکومت ہے، AJK میں نون لیگ کی حکومت ہے، وفاق میں PTI کی حکومت ہے، ان کی آپس میں کوآرڈینیشن اور کولیبریشن نہیں ہو پا رہی ہے اور یہ تینوں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا پوائنٹ اسکورنگ کرنے کی کوشش میں۔ فٹ بال گراؤنڈ بنایا گیا ہے گلگت بلتستان کو اور وہاں کے جو عوام ہیں ان کو فٹ بال کے طور پہ استعمال کر کے ایک دوسرے کے گراؤنڈ میں پھینکا جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 72 سالوں سے یہاں کے باسی بنیادی آئینی حقوق سے محروم ہیں۔ وہ اللہ اللہ کر کے میری پٹیشن اور دوسرے وکلا برادری کی پٹیشنز پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا تھا۔ اب اس پر عمل درآمد کے لیے مختلف حیلے بہانوں سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ 2019 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے گلگت بلتستان کے آئینی حقوق اور بنیادی حقوق کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا، تو آج 1 سال گزرنے کے باوجود اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہونا سوالیہ نشان ہے، اور گلگت بلتستان کے عوام نہ صرف پریشان ہے بلکہ ان کے اندر سخت تشویش پائی جاتی ہے، خصوصاً نوجوانوں کے اندر، جو جیسا کہ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح وہاں کے عوام، وہاں بسنے والا شہری کو جو حقوق حاصل ہے وہ گلگت بلتستان کے غیر عوام کے لیے بھی حاصل ہونا چاہیے۔ تو 17 جنوری 2019 کے جو ایک تاریخی فیصلہ مانا جاتا ہے اور ایک تاریخی فیصلہ ہے جس پر عمل درآمد نہ ہونے کے لیے 2 اہم وجوہات ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ کچھ اپیلیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر زیر سماعت ہے، جن کے فائنل ڈیسیجن تک تو نہ ایگزیکیوشن کی طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ دیر کر رہی ہے یا ایگزیکیوشن اور عمل درآمد کرنے کے لیے کچھ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا اہم وجہ یہ ہے کہ کشمیری قیادت سے مل کر کچھ مقتدر قوتیں گلگت بلتستان کے غیور اور بہادر اور محب وطن پاکستانیوں کو مزید 72 سال تک آئینی اور بنیادی حقوق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم وزیر اعظم عمران خان سے گزارش کرتے ہیں کہ جلد از جلد گلگت بلتستان کے بنیادی آئینی اور انسانی حقوق کا قانون سازی کے ذریعے سے حل نکالا جائے، اور اگر سابق حکومتوں کی طرح
गिलित बल्तिस्तान के आवाम को अगर एक और आर्डर दे दिया तो वहाँ के लोग बिल्कुल भी इसको तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि आर्डर जो देते हैं कंपनी के मुलाजमीन को देते हैं, यूनियन के मुलाजमीन को देते हैं। गिलित बल्तिस्तान के अंदर बसने वाले 22 लाख आवाम एक कौम है, कौमों को आर्डर या उससे नहीं चलाया जाता है। अब वक्त आ चुका है कि गिलित बल्तिस्तान के गरीब आवाम के लिए उनका बुनियादी हुकूक दी जाए। ये जो फैसला आया था उस वक्त जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब वहाँ पर अदालत में मैं मौजूद था, जिन्होंने इसे एक तारीख साज फैसला करार दिया था। लेकिन उसी वक्त चूँकि इस फैसले में काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये इज़हार ख्याल था कि सिकम मौजूद हैं। एक तो सबसे पहले उन्होंने इसको कश्मीर के साथ कनेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान को जो है जब तक ये मसला कश्मीर हल नहीं होता है, प्लेबिसाइड के थ्रू कोई आईनी हैसियत नहीं मिल सकती है, तो इसमें वफाकी हुकूमत अपने दायरे अख्तियार को देखते हुए कोई नई राह निकाले और गिलगित बल्तिस्तान को कोई स्टेटस दे दे। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट तक दायरा इख्तियार है उन्होंने वो भी वसी किया था, बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो जल्द अज जल्द इस हवाले से जो सिफारिशात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई थी वो उन पर अमल दरामद करती, कोई कमेटी बनाती और फिर उन सिफारिशात को आगे लेकर चलती। लेकिन जहाँ तक मेरी इतलात हैं, एक कमेटी, जितना मुझे याद पड़ता है, कमेटी वजूद में आई थी जिसकी जो है सदारत जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं अली अमीन गंडापुर वो कर रहे थे। उनके ज़ेर सदारत मुख्तलिफ सिफारिशात भी मुरतब की गई, वो प्राइम मिनिस्टर को भी एक दफ़ा फारवर्ड की गई और शायद एक ही या दो दफ़ा वो कैबिनेट की जीनत भी बनी। लेकिन उसके बाद इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। फिर जब से ये कश्मीर इशू उठा और मुख्तलिफ मौक़ों पर जो हुकूमत को मुख्तलिफ जो है यहाँ पर डोमेस्टिक मसाइल का सामना करना पड़ा, तो ये सारा जो है बैक डोर पे चला गया। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स हैं, इसके साथ साथ जो हमारी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को भी अपने तौर पर थोड़ी सी कोशिशें करनी चाहिए थी। लेकिन जो वफाकी हुकूमत है और उसके साथ साथ थोड़ी ज़िम्मेदारी अदलिया पे भी आती है, क्योंकि अदलिया ने अगर ये फ़ैसला दिया था और अगर ये बात कही थी कि हुकूमत इन सिफारिशात पर अमल दरामद करे और जल्द अज जल्द जो अवाम के मुतालबात हैं उनको अवाम की मुतालबात की रोशनी में अपनी हदूद को देखते हुए पहुँचाए, तो मेरे ख़्याल से सुप्रीम कोर्ट को भी इस हवाले से दोबारा एक नज़रसानी करनी चाहिए, जिसके लिए शायद जो हमारे वकला थे हजरात पहले गए थे वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट को रुजू करें। बेसिक जो ज़िम्मेदारी मेरे ख़्याल से वो वफाकी हुकूमत पे आती है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त जो कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो न इस हवाले से जानते हैं, न इस हवाले से किसी किस्म की कोई नॉलेज रखते हैं। एक साल पहले जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो फैसला दिया था, आज तक अगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो ये अफसोस का मकाम है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समझती है कि रियासत जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है और इसमें जहाँ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद रियासतें हैं, ताहम हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर के अंदर उनको जो राइट्स मिलने चाहिए, जो वो ज़रूर करते हैं, उनको वो देने चाहिए। क्योंकि मसला कश्मीर जो है पिछले 72 साल से हल तलब है। मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर जो है, जहाँ पर काबिज़ अफवाज ने वहाँ कश्मीरियों के हकूक़ तलब किए हैं, वहाँ पर जो कदगने हैं, बंदिशें हैं, ताहम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है ये आज़ाद रियासतें हैं। यहाँ पर जो कंट्रोल है रियासतों के अंदर अपना है, वहाँ पर पार्लियामेंट है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वहाँ के लोगों को जो है वो राइट्स दे दें, उनको जो हकूक़ हैं वो हासिल हों। उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान अपनी काविशें बरोई कार लाएँ, उसके लिए यहाँ जो इदारे हैं वो अपनी जो है वो काम बरोई कार लाए और ताकि उनको हकूक़ मिल जाए। क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि हमारे साथ वो भी लटकते रहें। जब वक्त आएगा फिर तीनों जो रियासतें हैं, मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, लोगों से पूछा जाएगा उस वक्त। ताहम तब तक पाकिस्तान को चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान को अपने हुकूक दे दें, वहाँ के लोगों को रोज़गार दें, वहाँ पर वो पूरे मराद दें जो एक पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इसको ज़रूर जो है अपने उस बहस में लाएगी और इस पर अमल दरामद कराएगी। गिलगित बल्तिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने 17 जनवरी 2019 को अपनी एक मुख्तसर सी फैसले में वफाकी हुकूमत को ये डायरेक्शन दिया गया था कि विद इन 15 डेज गिलगित बल्तिस्तान को वो तमाम अख्तियारात और हुकूक दे दी जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट के जरिए से एक तफसीली जजमेंट दे दी गई। और उस जजमेंट में उन तमाम हकाइक को, उन तमाम फैक्ट को, उन तमाम हिस्ट्री को मद्देनजर रखा गया, जिसमें 1949 के जो है मुआहिदा कराची है
FCR کا جو وہاں پہ قانون نافذ رہا، LFOs کی جو ہے وہاں پہ جو بے نافذ رہا، اور جو ہے 1999 کی جو ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی تھی الجہاد ٹرسٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور جو ہے 2009 کا جو گلگت بلتستان کو ایک پولیٹیکل سیٹ اپ دیا گیا، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور 2017 میں جو سرتاج عزیز کی سربراہی میں جو ایک کمیٹی نے گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک پروپوزل جو پیش کی تھی، اور 2018 کا جو ہے آرڈر جو ہے جس کو گلگت بلتستان کے عوام نے یکسر مسترد کر دیا تھا، ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچی تھی کہ گلگت بلتستان کو جو ہے کہ مسئلہ کشمیر کو افیکٹ کیے بغیر، یونائٹڈ نیشنل کی ریزولوشن کو افیکٹ کیے بغیر، اور اسٹیٹ کی جو ہے نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور گلگت بلتستان کو زیادہ سے زیادہ بااختیار اور پاکستان کے دوسرے صوبوں کے برابر لے کے آنے کے لیے یہ جو ہے آرڈر جو ہے اس پر مشاورت ہوتی رہی، اور آخر کار یہ ججمنٹ کی شکل میں گلگت بلتستان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونے جا رہے تھے۔ گو کہ اس میں بہت سارے قانونی سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جوریسڈکشن ہے کہ نہیں ہے، کیا سپریم کورٹ پاکستان کے پاس اتھارٹی ہے کہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس لینڈ مارک ججمنٹ کے اوپر 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک اس پر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو۔ کورٹ کا پروسیڈنگ ہو رہے تھے، آپ بھی اور ہم سارے جو ہے وہاں پہ فالو اپ کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ جو فیصلہ ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کی جو خواہشات کے عموموں کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن کا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ وفاقی حکومت ہے، کیونکہ وفاقی حکومت نے جو ہے ڈیلے ٹیکٹکس کا استعمال کیا۔ اس کے بعد جو ہمارے جو وہاں کا صوبائی حکومت ہے، اور جن لوگوں نے کیس کیا تھا اس کو، جو ریٹ پٹیشن دائر کیا تھا، ان کا بھی جو ہے آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے پاکستان کی عدالتوں کا یہ تاریخ ہے کہ وہ اگر آپ کو ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے بھی بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو اس کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے پٹیشن دائر کیے تھے وہ بھی جا کے سو گئے، اور ہمارے عوام نے بھی بس واہ واہ کیا 2-4 دن، اور اس کے بعد عوام بھی بھول گئے۔ اور جو صوبائی حکومت ہے، کیونکہ یہاں پر جب حکومت چینج ہو جاتی ہے، اور جو وہاں پہ ایک حکومت تھی، کہ دونوں ڈفرینٹ پارٹیز کے تھے، جس کی وجہ سے وفاق نے وہاں کے جو عوام کو، کیونکہ یہاں پر جو بھی گورنمنٹس آتے ہیں وہ اپنے وہاں پہ لوگوں کو جتوانے کے لیے الیکشن کے قریب کوئی نہ کوئی نیا ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے، اس کے آئی تھنک سو کہ وفاقی حکومت نے جو ہے اس پر امپلیمنٹیشن کو فی الوقت جو ہے روکا ہوا ہے۔ اگر یہ روکا ہوا بھی ہے تو پھر صوبائی حکومت اور ہم عوام اور جو سول ایکٹیوسٹ ہے، جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، ان کو آواز اٹھانا چاہیے تھا، جو کہ پورے 1 سال میں آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گے کہ گلگت بلتستان کے عوام اس جو ڈیسیجن ہے اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے روڈوں پہ آئے ہو، یا مطلب جو ہمارے صوبائی گورنمنٹ ہے اس نے کوئی تھرو پراپر چینل جو ہے نا کوئی آواز اٹھایا۔ تو میرے نزدیک جو ہے اس میں جو قصوروار ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان خود بھی ہے، اس کے ساتھ وفاق بھی ہے، صوبائی گورنمنٹ بھی ہے، اور ہم خود بھی ہیں، اور سب سے زیادہ بڑھ کر جو پٹیشنر تھے، کیونکہ اگر اس کو انصاف نہیں مل رہا تھا تو اس کو آواز اٹھانا چاہیے تھا کہ جو فیصلے ان کے جو کیس کے اوپر آئے تھے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے، جو کہ انہوں نے بالکل بھی نہیں کیا۔ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر ذمہ داری جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، اس کے ساتھ جو ہے کشمیری قیادت بھی اس راہ میں جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو اطلاعات ہمارے تک آ رہی ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ کشمیری جو قیادت ہے انہوں نے جو ہے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اندر کی خبر بھی یہی ہے کہ ان کے تحفظات کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر کوئی مطلب فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ اور اطلاعات یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں فیڈرل گورنمنٹ گئی اور انہوں نے جو ہے ٹائم لیا، لیکن ایک بقول آپ کے جو ہے 1 سال عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے اس پر تاحال جو ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، جبکہ وہاں کے لوگ بھی جو ہے وہاں کے لوگوں میں بھی بڑا اضطراب ہے، اور لوگ چاہتے ہی ہے کہ اس کے اوپر جلد از جلد فیصلہ ہو۔ اور وکلا برادری جو اس سے پہلے جو ہے اس کیس کو لے کے سپریم کورٹ ہماری جو وکلا برادری ہے گئی تھی، ان کو بھی چاہیے کہ ایک اور جو ہے اپیل جو ہے یا ریٹ جو ہے وہاں پہ دائر کر دیا، تاکہ جلد از جلد اس کے اوپر عمل ہو، چونکہ آگے جو ہے کمنگ ڈیز میں جون یا جولائی میں جو ہے گلگت بلتستان کا الیکشن ہو رہا ہے، انتخابی سیاست جو ہے ابھی زوروں پہ ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک گیپ پیدا ہو گیا ہے کہ قانونی حوالے سے کہ اب الیکشن جو ہے کس آرڈر کے تحت ہوگا، یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کافی ڈبیٹ بھی ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر تحریک خود ارادیت انٹرنیشنل ایک لابی گروپ ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں ہم برطانیہ بیسڈ آرگنائزیشن ہیں، اور ہم ریاست جموں و کشمیر کی تمام اکائیوں کے لوگوں کے حقوق کے لیے، ان کے حق خود ارادیت کے لیے
اور وہاں پہ ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے لوگوں کو بریف کرتے ہیں، لابی کرتے ہیں، پالیٹیشینز کو ملاتے ہیں. اور ہماری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے برطانوی پارلیمنٹ میں، یورپین پارلیمنٹ میں آل پارٹیز کشمیر پارلیمنٹری گروپ بنے ہوئے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں میں فرینڈز آف کشمیر کے گروپس بنے ہوئے ہیں. اور جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو صرف ویلی کی بات نہیں کرتے، اس میں آزاد کشمیر شامل ہے، اس میں لداخ شامل ہے، اس میں جموں شامل ہے، اس میں گلگت بلتستان شامل ہے. اور ہم حکومت پاکستان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھارت تو ظلم و تشدد کر رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، قابض ہے، ظالم ہے، لیکن حکومت پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں، جو مسائل ہمارے آزاد کشمیر اور مقبولیت پاکستان کے لوگوں کے ہیں، وہ ان کی طرف بھی توجہ دے اور ان کو وہ حقوق دینے کی کوشش کرے جو دنیا کے دوسرے ممالک میں لوگوں کو، آزاد لوگوں کو ہیں، پاکستان کے عام لوگوں کے ہیں. جو حقوق لاہور والوں کو ہیں، کراچی والوں کو ہیں، وہی مظفر آباد اور گلگت اور سکردو والوں کو بھی ہونے. جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بنا تھا جنوری 2019 میں ریگارڈنگ دی ڈیسیجن آف دی کیس آف گلگت بلتستان، جو کہ گلگت بلتستان بار کونسل کے ساتھ ملٹیپل اس میں سپریم کورٹ میں پیٹیشنز تھے، ریٹس تھے، جس پہ فیصلہ کیا گیا تھا. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پر یہ بات بتا دی تھی کہ گلگت بلتستان ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو کہ کشمیر ڈسپیوٹ کا حصہ ہے. تو جناب ثاقب نثار صاحب اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے اس ججمنٹ کو وہاں پہ واضح طور پر انہوں نے ججمنٹ دی تھی اور ڈائریکشن فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی تھی کہ پراپر پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے گلگت بلتستان کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کہ جو 2018 کا جو آرڈر ہے جو کہ جی بی سپریم اپیلیٹ کورٹ نے سسپینڈ کیا تھا اس کو ریسٹور کیا تھا. ساتھ میں اس میں ادر جو ججز کی تعین آتی ہے جی بی سپریم اپیلیٹ کورٹ کے، چیف کورٹ کے، اس حوالے سے بھی ایک پراپرلی ایک بل پاس کرنے کا ڈائریکشن دیا تھا جس پر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان جو کہ اس وقت فیڈریشن ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کا جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ملے. بیسک فنڈامنٹل رائٹس کا کی جو بات ہے وہ الجہاد ٹرسٹ والے کیس میں واضح طور پر بتا دی تھی کہ گلگت بلتستان کو پراپر جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت جو بھی فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ دیا جائے. اور اسی الجہاد ٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جناب ثاقب نثار صاحب نے بھی 7 بینچ کے ساتھ یہی فیصلہ اس کی روشنی میں بھی دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن پہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. یہ 2019 مئی میں اور سبسیڈنگ مختلف ڈیٹس پہ منسٹری آف کشمیر افیئرس اور گلگت بلتستان کی جو ایڈمنسٹریشن جہاں سے چلتی ہے ان کے ذریعے سے بار بار اس میں ایکسٹینشن لیتا جا رہا ہے اس کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، جو کہ ظاہر ہے صاف ظاہر کرتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کا جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہے جو کہ آئین پاکستان نے پراپرلی ڈیفائن کیا ہے اور پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، اس کے باوجود دینے کے لیے انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے.